کئی موقعوں پر مرزا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ایسے الفاظ بولے جو عرف میں بے ادبی کا معنی رکھتے ہیں، لیکن مرزا نے وہاں ڈکشنری کا سہارا لیا کہ جی ڈکشنری میں ان کا صحیح معنی بھی موجود ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور نفل نماز کے لیے فالتو کا لفظ بولنا، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ بولنا، اور اسی طرح انصار صحابہ کے لیے لونڈے لپاڑے کا لفظ بولنا، ان تینوں موقعوں پر مرزا نے ڈکشنری کا سہارا لیا کہ ڈکشنری میں ان کا درست معنی مثبت معنی بھی موجود ہے، اور میں نے وہی معنی مراد لیا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو میں فالتو لفظ بولا تو انہوں نے کہا جی اس نے سنت کی توہین کر دی ہے۔ فالتو اور اضافی اردو ڈکشنری میں جا کے دیکھیں یہ ہم معنی ہے۔ اگرچہ ڈکشنری میں اس کا معنی اضافی بھی لکھا ہوا ہے، لیکن دوسرا معنی بھی اس کا لکھا ہوا ہے ڈکشنری میں بیکار، اور عرف میں زیادہ تر اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مرزا نے ڈکشنری کا سہارا لیا۔ پھر میں نے انہیں اردو کی ڈکشنری سے بتایا چھوکرا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، لڑکا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے چھوکرا، یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ اب ان کو پسو پڑ گئے ہیں۔ جبکہ عرف میں جہاں لڑکے کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، چھوکرے کا لفظ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لفظ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن مرزا نے یہاں ڈکشنری کا سہارا لیا۔ تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے، لونڈے لپاڑے کیا؟ لونڈے لپاڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، لونڈے لپاڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ اردو کا جملہ ہے، یہ منصور علی خان صاحب نے ڈیوائز نہیں کیا ہے، یہ ڈکشنری میں ہے۔ لونڈے لپاڑے اگر آپ لکھیں تو آ جائے گا اردو۔ یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، کیا ہے؟ ڈکشنری کا لفظ ہے۔ لونڈے لپاڑے کا لفظ عرف میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہاں بھی مرزا نے ڈکشنری کا سہارا لیا۔ اب ہم مرزا کی اپنی ویڈیو سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ صرف ڈکشنری نہیں دیکھی جاتی بلکہ استعمال بھی دیکھا جاتا ہے، عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ عرف میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مرزا نے کئی ویڈیوز میں یہ بات تسلیم کر رکھی ہے کہ خالی ڈکشنری کا سہارا لینا غلط ہے۔ حضور ایک رسپیکٹیبل ورڈ ہے، یعنی جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکلی آپ کی مجلس میں موجود ہے، آپ کا حاضر ہو رہا ہے، نہیں، کسی دوسری جگہ بھی موجود ہے تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس لوگ آنر فیل کرتے ہیں جانے میں، تو اس کو بھی حضور بولا جاتا ہے، اور بولنے والا اس کو حاضر و ناظر نہیں بول رہا ہوتا، ایک رسپیکٹیبل ورڈ کے طور پہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور جو کسی زبان میں مستعمل ہو جائے لفظ ان معنوں میں، چاہے اس کے 50 معنی بھی اور بنتے ہوں، وہ وہی والا معنی لیا جائے گا۔ یہ مجھے بتائیں شوربا کا کیا مطلب ہے؟ نمک والا پانی۔ شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو فارسی میں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی، آپ کے دماغ میں بھی کوئی کیڑا آئے گا کہ پانی نمک میں گھول کے اس نے روٹی کھائی؟ آپ کہیں گے کوئی چکن کا شوربا ہوگا، یا آلو مٹر کا شوربا ہوگا، یا کوئی اور شوربا، یہی کہیں گے نا آپ، مٹن کا شوربا ہوگا۔ لیکن آپ کہیں گے وہ لغت میں تو شوربے کا، اور سر لغت کو چھوڑیں، مستعمل قرآن پہ بھی غلام پرویز نے یہی کھلواڑ کیا نا قرآن کے ترجمے میں۔ اس نے جو عربی لنگوسٹک ہے نا، اس کے مستعمل الفاظ کو چھوڑ کے اس کے روٹ ورڈز کو پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ قرآن عربی مبین، کھلی عربی زبان بادیہ نشینوں کی، آراب کی، اس میں نازل ہوا ہے۔ یہ ایک عربی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے، عربی ڈکشنری کے روٹ ورڈ سے نہیں۔ روٹ ورڈ تو کچھ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کھلواڑ غلام احمد پرویز نے کیا اور مرزا نے اس کا تذکرہ بھی کیا، وہی کھلواڑ مرزا خود کر رہا ہے۔ مرزا خود تسلیم کر رہا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مستعمل کس معنی میں ہے، چاہے 50 معنی لغت میں ہوں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ یہ لفظ کس معنی میں مستعمل ہے، عرف میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فالتو کا لفظ عرف میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، چھوکرے کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لونڈے لپاڑے کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان تینوں لفظوں کا مستعمل معنی دیکھنے کی بجائے مرزا نے غلام احمد پرویز کے پیچھے چلتے ہوئے ڈکشنری کا سہارا لے کر اپنے شاگردوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ سچویشن سے فرق پڑتا ہے۔ ولد الحرام کا مطلب اور ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونا۔ مسجد الحرام حرمت والی جگہ۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہی حرام ہے، دو مختلف جگہ مختلف معنی دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سیکھنی پڑے گی، وہ کانٹیکسٹ ہی بتا دے گا۔ آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہونا، ایک عام جاہل آدمی کو بھی بتائے نا کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام، تو وہ آپ کو اپنے ذہن سے کچھ نہ کچھ اس کا معنی بتا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ لفظ فالتو، لفظ چھوکرا اور لفظ لونڈے لپاڑے جب عام آدمی کے سامنے یہ لفظ بولے جائیں تو عام آدمی
کیا ان کا اچھا معنی مراد لیتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے ولد الحرام کا لفظ بولے اور ڈکشنری کا سہارا لے کہ جی میری مراد یہ معنی ہے، احترام والا معنی ہے، حرمت والا معنی ہے، وہ دوسرا معنی میری مراد نہیں ہے، تو کیا اس استعمال کو مرزا اچھا سمجھے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے لیے یہ لفظ استعمال کرے کہ وہ کوٹھے والی ہے اور کہے کہ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو، کوٹھے کا معنی مکان بھی لکھا ہوا ہے تو مکان والی تو ہے اور میں نے یہی معنی مراد لیا ہے، تو کیا مرزا اس کو اچھا سمجھے گا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کے لیے لفظ بولے کہ وہ طائفہ ہے اور کہے کہ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو، طائف کا معنی ہوتا ہے چکر لگانے والا اور طائفہ اس کی مؤنث ہے، تو میں نے چکر لگانے والے کے معنی میں استعمال کیا ہے، ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو، تو کیا مرزا اس کو درست سمجھے گا؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کے لیے لفظ بولے کہ چکلے والی ہے اور وہ کہے کہ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو، چکلے کا معنی گول بھی لکھا ہے، دائرہ نما بھی لکھا ہے، برتن پتھر یا لکڑی کا دائرہ نما ٹکڑا یہ بھی لکھا ہے، چکی کا پارٹ بھی لکھا ہے، تو میں نے یہ معنی مراد لی ہے، تو کیا مرزا اس کو درست سمجھے گا؟ اور ہم بھی اس کو درست نہیں سمجھیں گے، کیونکہ عرف کے اندر استعمال میں ان معنوں میں اس موقع پر ان معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے۔ اسی طرح فالتو کا لفظ، چھوکرے کا لفظ، لونڈے لپاڑے کا لفظ عرف میں اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، تو مرزا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ فالتو استعمال کیا، لفظ چھوکرا استعمال کیا، اور اسی طرح انصار صحابہ کے لیے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کیا، اور ان تینوں لفظوں میں ڈکشنری کا سہارا لیا۔ اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ ڈکشنری کا سہارا لینا اس موقع پر مرزا کی طرف سے صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر عجیب بات ہے، ارشاد بٹی کی پوڈ کاسٹ میں مرزا نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ لونڈے لپاڑے کا لفظ ولگر لفظ نہیں ہے، ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو ارشاد بٹی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ جہلم کا ایک لونڈا لپاڑا بیٹھا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ مرزا کہتا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی کی ہے جو میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ جب یہ لفظ ولگر ہی نہیں ہے بقول مرزا کے، تو پھر اس کو گستاخی کے ساتھ جوڑنے کا کیا مطلب؟